مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے، جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ اور استقبال صاحب، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ہم مسلمان کیوں مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور کوئی انسان اسے نہیں لکھ سکتا۔ صدیوں سے اسکیپٹکس، کرٹکس، شکوک رکھنے والے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ یہ کتاب یا تو بائبل کی نقل ہے، کسی جینیس کی ڈائری ہے، یا پھر مختلف لوگوں نے مل کر کمیٹی بنا کر لکھی ہے۔ آج ہم آپ کو جذبات سے جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کو لاجک اور سائنس اور ڈیٹا کے بیس پر جواب دیں گے جسے آپ سمجھ سکیں۔ دیکھیں، قرآن انسانی تاریخ میں منفرد ہے کیونکہ یہ وہ واحد مذہبی متن ہے جو خود کو آزمائش کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ آپ سے مانگنے کی بھیک نہیں مانگتا، یہ آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ اسے غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ چیلنج دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ایک سائنٹیفک فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے۔ وہ آیت کیا کہتی ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے تضادات ہوتے۔ سنیے آپ نے آیت، اس کتاب کا مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں انسان ہوں تو پھر تو میں غلطیاں کروں گا، ایک بھی ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ آپ نے ثبوت مانگا تھا، آئیے ایک ٹیسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ قرآن کریم پر بات کرنے سے پہلے آئے ایک سائنٹیفک میتھڈ کو سمجھتے ہیں، ایک سائنسی طریقہ کار کو، جسے کہتے ہیں اسٹائلومیٹری۔ یہ آج کی دنیا میں ایک مستند، ایک آتھینٹک سائنٹیفک میتھڈ ہے اور ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہی وہ سائنس ہے جس کے ذریعے مغرب کے ریسرچرز، محققین یہ ثابت کیا کہ شیکسپیئر جو ایک بہت مشہور آتھر تھا، کہ مشہور ڈرامے واقعی اسی نے لکھے تھے یا کسی اور نے۔ یہ سائنس عدالتوں میں آتھرشپ یعنی تصنیف کا تعین کرنے اور نامعلوم آتھرز کا پتہ لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسٹائلومیٹری، اس کا اصول سادہ ہے۔ جیسے ہر انسان کا انگوٹھا یا ڈی این اے الگ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر انسان کے لکھنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ اور جملوں کی بناوٹ، جسے لنگوسٹک فنگر پرنٹ بھی کہتے ہیں، بالکل الگ، منفرد ہوتی ہے۔ جب ہم نے اسی اسٹائلومیٹری کے الگوریتھمز کو، اس کے مختلف ٹیسٹ کو قرآن کریم پر گزارا تو نتائج نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ ہمیں 3 ایسی باتیں ملی جو انسانی لحاظ سے ناممکن ہے، اور یہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، نان مسلم نے بھی۔ سب سے پہلا ہے دا میریکل آف کنسسٹنسی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آج ایک کتاب لکھنا شروع کریں اور اسے 23 سال بعد ختم کریں تو کیا آپ کے لکھنے کا انداز ایک جیسا رہے گا؟ ناممکن۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اور طرح لکھتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو اور طرح لکھتا ہے، جوانی میں جوش ہوتا ہے، بڑھاپے میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی امن میں، کبھی تکلیف میں، کبھی فتح میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس کا سٹائل بالکل ایک جیسا ہے۔ کوئی انسانی جذبات کا اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پوری کتاب ایک ہی وقت میں لکھی گئی ہو، کسی ایسی ہستی کی طرف سے جس پر نہ وقت کا اور نہ حالات کا کوئی بھی اثر پڑتا ہے۔ دوسری چیز، ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ قرآن کریم۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف اپنی ہی 2 کتابوں میں بالکل مختلف انداز نہیں اپنا سکتا اور نہ ہی مختلف انداز سے لکھ سکتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہوتی تو ان کی اپنی حدیث اور قرآن کریم کا انداز ملتا جلتا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہیلٹ بیسمنر جو ایک بہترین ریسرچر ہے نے ڈیٹا چیک کیا تو حیران رہ گئے۔ حدیث کا انداز ایک پیار کرنے والا انسان، ایک دوست، ایک لیڈر جیسا تھا، لیکن قرآن کریم کا انداز ایک حاکم کا، ایک خالق کا، ایک بادشاہ کا، ایک مالک کا، ایک اتھارٹی کا ہے۔ اسٹائلومیٹری کا ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا مصنف اور حدیث کے بولنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 الگ الگ ہستیاں ہیں۔ یہ ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا اپنا سائنٹیفک ٹیسٹ کہہ رہا ہے۔ تیسرا، دا تھرڈ کیٹیگری، عرب کے لوگ اپنی زبان کے ماہر تھے،
وہ یا تو شاعری جسے پوئٹری کہتے ہیں یا عام گفتگو جسے پروز کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے آ کر سب کو چیلنج دیا، اوپن چیلنج دیا، ان لوگوں کی تمام پوئٹری کو چیلنج دیا۔ یہ نہ تو شاعری تھی نہ عام بات چیت، یہ ایک تیسری ہی چیز تھی جسے آج تک کوئی نقل ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا کلام ہے جس کا وزن، توازن، بیلنس ریاضی کی طرح، میتھمیٹکس کی طرح پرفیکٹ ہے۔ اس کا سٹائل انسانوں میں کسی بھی آتھر سے نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی سائیکولوجیکل امپاسبلٹی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کو دیکھنا ہوگا جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب جھوٹ ہے، اور وہ تھے ڈاکٹر گیری ملر۔ وہ صرف میتھمیٹکس اور لاجکس کے پروفیسر نہیں تھے، وہ ایک فعال، ایکٹیو کرسچن مشنری بھی تھے جو عیسائیت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، قرآن کریم میں غلطیاں ڈھونڈو اور مسلمانوں کو عیسائی بناؤ۔ وہ ایک انسان کے دماغ کو تلاش کرنے گئے تھے قرآن کریم میں، لیکن انہیں جو ملا اس نے ان کی لاجک کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ملر جانتے تھے کہ جب کوئی انسان اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی جد و جہد، اسٹرگل، اپنی محبتوں اور اپنے درد کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں انسانی انا کی خوفناک حد تک کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچیں۔ وہ وہی تھی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی کتاب لکھتے تو کیا آپ اس شخص کا ذکر نہیں کرتے جس نے جو سخت ترین وقت تھا اس میں آپ کا ساتھ دیا؟ پھر بھی قرآن کریم میں ایک بار بھی ان کا نام نہیں آیا۔ ایک باپ کے درد کے بارے میں سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو دفنانا پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مٹی کے سپرد کیا، لیکن قرآن ان کے ذاتی المیہ پر خاموش ہے۔ اس کتاب کا مصنف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا ذکر نہیں کرتا، صرف انسانیت کی رہنمائی کے میسج کا ذکر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ملر حیران رہ گئے کہ کس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جب انہوں نے پڑھا، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر 25 بار ذکر کیا گیا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف 4 بار ہے۔ اس میں ایک پوری صورت پورے چیپٹر کا نام مریم ہے، جو ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عزت بخشتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ یا زوجہ یا بیٹی کے نام پر کوئی صورت نہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے ڈاکٹر ملر کے لیے یہ چونکا دینے والا تھا۔ ڈاکٹر ملر نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب کوئی ایتھیسٹ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کتاب خود کو بادشاہ بنانے کے لیے لکھی ہوتی تو پھر اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی درد کا، اپنی خوشی کا، اپنی اچیومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہیں احساس ہوا، ڈاکٹر ملر کو احساس ہوا کہ قرآن کسی عام آدمی کی ڈائری نہیں، یہ اس خدا کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ان سب بتوں نے انہیں مجبور کر دیا، اور کرسچن مشنری نے اپنی بائبل رکھ دی اور اسلام قبول کر لیا۔ کرٹکس کہتے ہیں، ناقدین کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کی نقل کی ہے، لیکن ڈاکٹر گیری ملر نے ہسٹوریکل کریکشن تلاش کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے زمانے میں مصر کے حکمرانوں کو کیا نام دیتا ہے؟ بائبل ان دونوں کو فرعون کا نام دیتا ہے، فیرو کا نام دیتا ہے۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے دور میں جو حکمران تھا اس کے لیے فیرو کا نام یعنی فرعون کہتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دور کے بادشاہ کے لیے کیا نام استعمال کرتا ہے؟ کیا ٹائٹل؟ کنگ، الملک، بادشاہ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ فرق ہے کیوں ہے بائبل سے؟ آپ کو پتا ہے جو ٹیبلٹس ملے تھے روزیٹا اسٹون کی طرف کی دریافت جب ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے زمانے میں ایک ڈائنیسٹی تھی جسے ہکسوس ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ اس دور میں فرعون کی اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، فرعون کی اصطلاح ہوتی ہی نہیں تھی۔ بائبل غلط ہے یہاں پہ۔ قرآن کریم نے ایک ایسی تاریخی غلطی کی اصطلاح کی جس کے بارے میں 3000 سال تک کوئی انسانی اسکالر جانتا ہی نہیں تھا۔ اور ایسی بات صاحب، موزے صرف آسمانوں میں نہیں ہوتے، زمین پر انسانوں کے درمیان بھی موزے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں انسانیت،
اخلاقیات یعنی موریلٹی اور انصاف جسٹس کا ایک ایسا بلند معیار قائم کیا جسے آج کی ماڈرن دنیا بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کیسے؟ آج بھی دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے ہارورڈ لا اسکول کی لائبریری کے داخلی راستے پر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کو دنیا میں انصاف کی عظیم ترین مثالوں میں سے ایک قرار دے کر آویزہ کر دیا گیا ہے ہارورڈ لا اسکول کی دیوار پہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کہتی ہے انصاف پر سختی سے قائم رہو، گواہ بن کر اللہ کے لیے، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ وہ یونیورسل جسٹس تھا جس نے عرب کے اجڑ بدوؤں کو دنیا کا تہذیبی لیڈر بنا دیا۔ یہ کتاب صرف ستاروں کا راستہ نہیں بتاتی، یہ انسان کو انسان بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اقبال صاحب، اس کتاب میں سائنٹیفک، لٹریری، میتھمیٹکس کے اتنے میریکلز ہیں جسے آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹلیس میریکلز ہیں۔ میں نے خود غور و فکر کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اور سچ کہوں میں نے جو ابھی تک 48 قسطیں جو میں ریکارڈ کر چکا ہوں اس میں کاسمولوجی سے نہیں نکل پایا۔ کائنات کی تخلیق میں جو موضوع قرآن شریف نے بیان کیے ہیں میں اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا۔ میں نے تو ابھی صرف آسمان کی سطح کو ذرا سا کھریدا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 بگ بینگ کی بات کرتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 گریوٹی کی بات کرتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 ایک دوسرے کے بعد پروٹیکٹیو لیئرز، میگنیٹوسفیئر، ہیلیوسفیئر، ایٹموسفیئر کی بات کرتی ہے، اور آیت نمبر 33 سورہ انبیاء کی آربیٹل موشن کی بات کرتی ہے، اور ساتھ میں آپ کو پیلنڈرم بھی دکھاتی ہے۔ سورہ ملک سولر سسٹم کیسے بنا اس کو بیان کرتا ہے، سورہ یاسین سولر موشن کو ایکسپلین کرتا ہے، سورہ رحمان ملٹیپل سٹار سسٹم کو بیان کرتا ہے، سورہ طارق پلسر سٹارز کو بیان کرتا ہے۔ ان کی ایک ایک آیت میں اتنے راز پڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کائنات کی شروعات درست تھی تو دیکھیں کہ یہ کائنات کے اینڈ کو، اختتام کو کیسے بیان کرتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کی آخری صورتیں پڑھیں، یہ ستاروں کی موت، فزکس کے خاتمے اور کائنات کے حتمی امپلوژن کو انتہائی خوفناک طریقے سے بیان کرتا ہے، پریسیجن کے ساتھ بیان کرتا ہے، اتنی پریسیجن کے ساتھ کہ سائنس ابھی وہاں پہنچی بھی نہیں، وہ تو ابھی اس کے ماڈل بنانا شروع کیا ہے۔ ایسے اقبال صاحب، میں تو ابھی زمین پہ اترا ہی نہیں اپنی غور و فکر سیریز میں نے تو ابھی ہماری اپنی بایولوجی میں، ایمبریولوجی میں، جیولوجی میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، لٹریچر میں موجود قرآن کریم کے جو میریکلز ہیں اسے چھوا تک نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو ایویڈنسز ہیں وہ بے پناہ ہیں، پر ایسے اقبال صاحب آپ کے پاس فری ول ہے، آپ چاہیں تو اسے نظر انداز کر دیں، آپ چاہیں تو سورج کی طرف آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ بالکل نہیں کر سکتے کہ سورج موجود نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اللہ از دا گریٹسٹ۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ صرف ایسی بات نہیں بلکہ ہر اس مسلمان جس کے دل میں شک ہے اس تک یہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔